अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल अपने वीडियोज़ में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद के वाक़यात से मुत्तला करते चले आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद खित्ता-ए अरब के अफराद की शमूलियत और गैर मुस्लिम अक़वाम का इमाम का साथ देना बयान करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में अरबों की शिरकत से मुताल्लिक़ अहादीस को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। बाज़ रिवायात में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद शिरकत न करने की तरफ इशारा है, जबकि दीगर रिवायात में अरब ममालिक के बाज़ शहरों का तज़किरा किया गया है जिनमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो इमाम की हिमायत के लिए उठेंगे। शेख हुर आमिली ने किताब असबातुल हुदा में इसकी तशरीह कुछ इस तरह से की है कि अगर अरबों के इमाम की फ़ौज में शिरकत ना करने की रिवायात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए तो हो सकता है कि आगाज़ ज़हूर में इमाम के फ़ौजियों में अरब शामिल ना हों। रिवायात को मद्देनज़र रखा जाए तो यूँ महसूस होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद गैर अरब इमाम के साथ शामिल होने और इमाम की नुसरत में जल्दी दिखाएंगे। अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अरब रियासतों और हुकूमतों की तरफ से इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में कोई खातिर ख्वाह हिस्सा न होगा। अब हम उन अहादीस को आपकी खिदमत में पेश करेंगे जो इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के वक्त अरबों से मुतअल्लिक़ हैं। तूसी ने अपनी किताब गैबत के सफ़ा 284 पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से ये हदीस नकल की है। आपने फरमाया कि अरबों से दूर रहो क्योंकि उनका मुस्तकबिल तारीक और ख़तरनाक होगा। इस हदीस के बारे में शेख हुर आमिली ने बयान किया है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ये कौल शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के आगाज़ की तरफ इशारा करता है। इब्न ताऊस ने किताब अल मलाहिम वल फितन के सफ़ा 104 पर और अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 52 के सफ़ा 304 पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करदा एक हदीस नकल की है, जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, शाम की सरजमीन से अजीम और बुजुर्ग शख्सियात मेहदी के साथ शामिल होंगी और शाम से मुत्तसिल मुख्तलिफ कबाइल और सरजमीन से भी। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को लोहे के टुकड़ों की तरह कहा जाता है। वो रात को इबादत करने वाले और दिन में शेर हैं। नाजरीन, इब्न ताऊस ने अल मलाहम वल फितन के ही सफ़ा 43 और यनाब अल मुबद्दद की दूसरी जिल्द के सफ़ा 435 पर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से ये रिवायत बयान की है कि 313 अफराद के जितनी तादाद जंग बदर में मुसलमानों की थी, काबा में रुकनो मकाम के दरमियान हज़रत मेहदी की बैयत करेंगे। उनमें अहले मिस्र की अजीम शख्सियात, शाम के नेक अफराद और अहले इराक में से नेक और साले अफराद नज़र आते हैं और इमाम तब तक हुकूमत करेंगे जब तक खुदा चाहेगा। नाजरीन, फिर इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने कूफा के बारे में इरशाद फरमाया कि जब हज़रत कायम अलैहिस्सलाम ज़हूर पजीर होंगे और कूफा की तरफ रवाना होंगे तो खुदा कूफा के पीछे से यानी नजफ़ अशरफ की तरफ से 70,000 सच्चे और रास्तबाज लोगों को चुन लेगा और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हामियों और साथियों में से होंगे। नाजरीन, इसी तरह किताब रोज़तुल वाइज़ीन में जिल्द 2 सफ़ा 226 पर बयान किया गया है कि मुफज़्ज़िल इब्न उमर कहते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क़याम के वक्त काबा के पीछे से कुछ लोग आएंगे जिनकी तादाद 27 होगी। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद होंगे। ये वो लोग होंगे जो सही फैसला करने वाले होंगे। उनमें असहाबे गार में से 7 अफराद होंगे, जिनमें यूशा बिन नून, मोमिन आले फ़िरऔन, सलमान फ़ारसी, अबू खरशा अंसारी और मालिक अश्तर भी शामिल होंगे। अल काफ़ी जिल्द 3 सफ़ा 131 और बिहारुल अनवार जिल्द 27 सफ़ा 308 पर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल की गई है कि मोमिनीन की रूहें
کوہ رضوا میں آل محمد علیہ السلام کو دیکھ سکتی ہیں، ان کا کھانا کھا سکتی ہیں، ان کے مشروبات پی سکتی ہیں، ان کی مجلسوں میں شرکت کر سکتی ہیں اور ان سے گفتگو کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہم میں سے قائم آل محمد اٹھ کھڑے ہوں۔ اس وقت خدا ان میں جوش بھر دے گا، وہ بڑے گروہوں کی صورت میں امام کی دعوت کو قبول کریں گے اور ان کے ساتھ جائیں گے۔ اس دوران باطل عقائد رکھنے والے شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے اور جماعتیں، قبائل اور فرقہ بندیاں ٹوٹ جائیں گی اور مقربین یعنی اہل ایمان نجات پائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کوہ رضوا مدینے کے قریب وہ پہاڑ ہے جو کچھ روایات کے مطابق غیبت کے دوران قائم آل محمد علیہ السلام کا مسکن ہے۔ ابن جری کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا اور کفر کا راستہ اختیار کیا تو ان میں سے ایک قبیلہ اس فعل قبیح پر نادم ہوا اور اس نے اللہ سے دعا کی کہ بار الہا ہم تیری بارگاہ میں شرمندہ ہیں، تو ہمیں ان قبائل سے علیحدہ قرار دے۔ خدا نے ان کی یہ دعا سن لی اور زیر زمین ان کے لیے ایک خندق ظاہر ہوئی جس میں وہ قبیلہ 1.5 سال تک سفر کرتا رہا، اور جب اس خندق سے باہر نکلا تو اس نے خود کو ملک چین کے عقب میں پایا۔ تب سے اب تک وہ وہیں آباد ہے، وہ سیدھے راستے پر ہیں اور قبلہ رخ ہو کر اپنی عبادات انجام دیتے ہیں۔ کچھ مصنفین بیان کرتے ہیں کہ شب معراج حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کے افراد سے ملاقات کروائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے 10 مکی سورتوں کی تلاوت کی، جن کو سن کر وہ رسول اکرم پر ایمان لے آئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اسی جگہ آباد رہیں اور ہفتے کے دن جو کہ یہودیوں کے لیے سبت یعنی عبادت کا دن ہے کہ دن اپنا کام چھوڑ دیں اور خدا کی عبادت کریں اور زکوٰۃ دیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو تسلیم کیا اور وہ یہ فرائض انجام دیتے ہیں۔ ناظرین، سورہ اسراء کی آیت نمبر 104 جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں سکونت اختیار کرو اور جب آخری وعدے کا موقع آئے گا تو ہم تمہیں ملی جلی جماعت میں جمع کر دیں گے۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ وعدہ آخرہ سے مراد حضرت عیسیٰ کی آمد ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ اٹھیں گے۔ البتہ تفسیر آل محمد کے مطابق یہ لوگ قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ خروج کریں گے۔ ناظرین مکرم، اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسی قوم ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اس کے ذریعے انصاف کرتی ہے۔ مرحوم مجلسی نے اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہودیوں کے اس گروہ کی تشکیل کن اثرات کے تحت ہوئی ہے۔ البتہ ابن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ ایک ایسی قوم ہے جو حدود چین سے باہر کسی جگہ پر مقیم ہے اور ان کی سرزمین ریت سے بھرا ریگستان ہے اور وہ خدا کے حکم سے کبھی سرکشی نہیں کریں گے۔ ناظرین، بہار الانوار کی جلد نمبر 54 میں علامہ مجلسی نے اسی قوم کی وضاحت کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ وہ جائیداد کو اپنے لیے مخصوص نہیں سمجھتے جب تک کہ ان کے ایمان والے بھائی ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں۔ وہ رات کو آرام کرتے ہیں اور دن کو جاگتے ہیں اور زراعت میں مصروف رہتے ہیں۔ وہ نہ تو ہمارے علاقوں میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی تم ان کے علاقوں میں جا سکتے ہو، مگر وہ درست راستے پر ہیں۔ ناظرین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 14 جس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی کہتے ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، پھر وہ اس نصیحت سے نفع اٹھانا بھول گئے جو انہیں کی گئی تھی، پھر ہم نے ان کے درمیان ایک دوسرے شخص کی دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا، اور اللہ انہیں یاد دلائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اس آیت کے ضمن میں امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ عیسائیوں کو اس راہ اور حکومت کی یاد دلائی جائے گی، اور ان میں سے ایک گروہ حضرت قائم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اسی طرح ہم نے چند دن پہلے آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو جا بلقا اور جا برسا پر پیش کی تھی، اور آپ کی خدمت میں ان دو طاقتور ترین شہروں اور ان کے باشندوں کے حالات بیان کیے تھے۔ یہ دونوں طاقتور شہر اور ان کے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے قیام میں بھرپور حصہ لیں گے، اور ایک ایسی طاقتور فوج امام زمانہ علیہ السلام کو فراہم کریں گے جس کے سامنے طاقتور سے طاقتور ترین دشمن ریت کا ڈھیر ہوگا۔ وہ ہر وقت ہتھیار بند حالت میں امام کے انتظار میں ہیں۔ ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل آپ ہمارے ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں خطہ عرب اور وہ اقوام جو ظاہراً مسلمان نہیں ہیں کی تفصیل بیان کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں امام علیہ السلام کی فوج کی تعداد اور اس کے مختلف ونگز اور ڈپارٹمنٹس اور اس فوج کی فعالیت پر مبنی دلچسپ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تب تک آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں، اور اس کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین، ہمارا جو ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔